بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں الشعور کی اس پلیٹ فارم کا، اور اپنے ان علم سے محبت، علم دوستی اور انسانیت سے محبت کرنے والے آپ لوگوں کا، یہ جنہوں نے ایک استاد کو یہ عزت اور اس حوالے سے یہاں بلایا کہ میں اپنی وہ چیزیں جو استاد معاشرے میں تعلیم کی شکل میں، تربیت کی شکل میں تقسیم کرتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت ممنون و مشکور۔ ابھی خان صاحب جب پڑھ رہے تھے تو میں کیونکہ خود بھی اچھی نثر کا شائق ہوں، مجھے اچھی نثر، اردو نثر کا بہت لبکہ اور چسکا ہے، تو اسی لیے جب سے مجھے شاہ صاحب آپ لوگوں نے مجھے یہ دعوت دی تو میں نے 2 تحریریں لکھی۔ ایک چرواہے سے مولمی تک کا سفر، پھر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کا تعارف تو ہم نے کروا دینا ہے، پھر میں نے استاد کا معاشرے میں کردار لکھا، اور دونوں میں نے اپنی فیس بک پہ، جو اکثر مجھے باقی تو وہ پیچیدگی آتی نہیں جو یہ فیس بک کا اور یہ، تو میں فیس بک کو یوز کرتا، اس پہ میں نے دونوں تحریریں لکھی۔ تو اب جب میں نے اتنی خوبصورت نثر سنی تو میں نے چاہا کہ مجھے وہی پڑھنی چاہیے تھی، تو اب وہ تو اس میں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے ایک اقتباس پڑھ دوں۔ کتابیں پڑھتے ہوئے کئی دفعہ یہ سوال ذہن میں اٹھا کہ خاموش لفظ کو آواز عطا کرنا کتنا مشکل ہے۔ پھر ایک اور سوال ذہن میں اٹھا کہ خاموشی کو لفظ عطا کرنا کتنا مشکل ہے۔ والدہ کی گود میں مکتا ہوا بچہ ماں کے منہ سے نکلتے ہوئے لفظ کو اچک لیتا ہے، اور وہ پہلا لفظ جو ماں کی زبان سے بچے کی محبت میں نکلتا ہے، وہی پہلا لفظ بچے کے ذہن میں ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی پہلے لفظ کی انگلی پکڑ کر وہ کتاب کے پہلے حرف تک پہنچتا ہے۔ محبت کی دنیا کا یہ پہلا پراسرار لفظ پوری زندگی اس بچے کی دل میں ماں کی یاد بن کر تڑپتا ہے۔ اس بچے کے دل میں ماں کی یاد بن کر تڑپتا ہے پہلے مدرسے کی فارغ التحصیلی یا فارغ التحصیل ہونے کے بعد۔ پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود، یعنی ماں کی گود جسے ہم مدرسہ محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے باب العلم یعنی اسکول یا مدرسے میں ایک اور مہربان ہستی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جسے علمی دنیا میں مدرس، معلم، استاد اور جدید دنیا سر کے نام سے جانتی ہے، اور میں ایک معلم ہوں۔ نسبت بندے کو معتبر کر دیتی ہے۔ معلم کی نسبت کا پہلا سرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسرا سرا باب العلم کی مودت سے جا جڑتا ہے۔ معلم یا استاد معاشرے کی وہ اکائی ہے جو حسن معاشرت کے لیے دوسری تمام اکائیوں کو زاد راہ فراہم کرتا ہے۔ اور آج کا موضوع سخن بھی استاد کا معاشرے میں کردار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک ایسے بچے کی داستان سناؤں جو چرواہے سے معلم بن گیا، اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ چرواہا بننا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ آصر القصص میں قرآن مجید کا دوسرا نام آصر القصص بھی ہے، بہترین قصے کہانیوں کی کتاب۔ آصر القصص میں آپ کو کئی ایسے انعام یافتگان نبیوں کا حوالہ ملے گا جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی چرواہا گیری کی۔ مالک کائنات کی اس میں بھی حکمت نظر آتی ہے، خبر گیری کرنا، حفاظت کرنا، رزق فراہم کرنا، اور سب سے بڑی بات ہے صبر کرنا۔ یہ ساری خصوصیات ایک چرواہے میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔
آپ نے یقیناً درخت کے نیچے کھڑی ہوئی بھیڑ بکریوں کو اوپر کی طرف منہ اٹھائے خوراک کے انتظار میں دیکھا ہوگا۔ اور ایک اور منظر اطاعت کا منظر ہے، جب بھیڑیں سر جھکائے اپنے غلہ بان کے پیچھے صبر کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ تربیت ہے جو کسی بھی انعام یافتہ کو عطا فرمائی جاتی۔ میرے بچپن کی یادوں میں ایک خوبصورت یاد چرواہا بننا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ دیہات میں رہتے ہیں تو بچپن میں یہ سرگرمی آپ کی زندگی کا حصہ ضرور بنتی ہے۔ سردیوں کی سرمئی شام میرے پنڈ چال کونا پہ خوبصورتی کے ساتھ اتر رہی تھی۔ پنڈ چال کونا کے مغرب میں دیپال پور کنال، جسے بی آر بھی کہا جاتا ہے، اور مغرب میں ہیڈ 57 سے بی آر سے نکلتی ہوئی ایک چھوٹی نہر ہے جسے ہم نکی نار کہتے ہیں، اور یہ سکوت ڈھاکہ کے بعد کا منظر ہے۔ میں سارا دن اپنے بابا چوری سید علی مرحوم کے ساتھ بھینسیں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میرا پنڈ چال کونا کنگن پور قصور اس وقت ضلع لاہور کی ایک تحصیل تھا، کیونکہ اس وقت لاہور ایک بہت بڑا ضلع تھا۔ اس وقت گاؤں کا چوکیدار چاچا نذیر گھی کے خالی کنستر کو پیٹ پیٹ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ گاؤں میں اسکول کھل گیا ہے۔ صبح استاد بابا اللہ تعالیٰ کے گھر جموں کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو اسکول میں داخل کرے گا۔ جو اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے وہ صبح بابا اللہ تعالیٰ کے گھر جب پہنچے اور بچے کا نام درج کروا لے۔ اعلان ختم ہوا۔ اب اگلی صبح کا منظر یہ ہے کہ اس وقت، آج کل تو یہ پلاسٹک کی کھاد کی بوریاں ہیں، اس وقت کپڑے کی بوری تھی، یوریا کھاد۔ تو میری اماں نے ایک بوری کا بستہ بنایا، وہ کپڑے کی بوری تھی، ببر شیر یوریا اسے کہتے تھے، اور ایک مجھے بیٹھنے کے لیے دے دی، اور میری انگلی پکڑ کر بابا اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے استاد کے حوالے کر دی۔ چلے اب آپ کے لیے تھا یہ۔ وہاں پہ یہ 1972 کی بات ہے، سکوت ڈھاکہ تازہ تھا، اور ایک سکیم کے ذریعے یہ اسکول کھل گئے پورے پاکستان میں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی یہ اسکیم تھی۔ تو وہاں جب میں گیا تو مجھے ایک بڑا خوبصورت نوجوان استاد وہاں بیٹھا ہوا تھا، بالکل ینگ، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نام ہے نعمت صاحب، اور جیا بگا سے تشریف لے کے گئے، جیا بگا یہاں سے۔ اب ہمارے اسکول کا منظر کیا ہے کہ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے اب جا کے بیٹھتے تھے، وہی بوریاں گھر کی، اور وہ استاد محترم جو تھے وہ ہمارے گاؤں کا ایک مشترکہ ڈیرا تھا، اسی میں اس نے رہائش رکھ لی۔ میری یہ خوش قسمتی کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی کرم کیا کہ میں اپنے استاد کی خدمت گار بن گیا، یعنی کہ ان کو کھانا پہنچانا، ان کو دودھ پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اور وہ استاد کتنا عظیم تھا، یہ دیکھیں معاشرے میں استاد کا کردار آج بھی دیکھیں، اور اس وقت کے استاد کو دیکھیں کہ چھٹی کے بعد انہوں نے دوبارہ اسکول لگانا، وہاں رہتے تھے، ہمیں بلا لینا۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ 1977 تک، جب یہ تحریک قیام پاکستان وہ چلی ہے ضیاء کے خلاف، اس وقت جب یہ بھٹو صاحب نے مفتی پاس کر دیا بغیر امتحان کی، تو میں بغیر امتحان کے 5ویں کا امتحان دیے بغیر 6ٹھی میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول موکل میں چلا گیا۔ یہ تعلیمی سلسلہ اساتذہ جو ہیں یہ بچے کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اور صاحب علم استاد کا ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جس کو مالک کائنات کی عطاؤں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہاں اس وقت وہاں کے ہیڈ جو تھے ان کا نام تھا شمس الدین سلیم، اور وہ فارسی کے بڑے اچھے استاد تھے۔ اب تو فارسی کا وہ معاملہ ہو گیا نا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، دیکھو قدرت کے کھیل۔ کسی زمانے میں یہ بادشاہوں کی اور صاحب علم لوگوں کی زبان تھی۔ آپ شیخ سعدی کو پڑھ لیں، مولانا روم کو پڑھیں، فارسی کمال کی زبان ہے، اور اس میں لٹریچر جو ہے یہ اتنا عمدہ ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ جو 2 بڑے نام میں نے لیے ہیں، مولانا روم، مثلاً یہ مولانا روم کے جو ہے، اور
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے پوری ایک نسل کو بدلا اور پھر ابھی تک وہ معاشرے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو وہ ہمارے استاد محترم علم کی اس کڑی سے بھی منسلک تھے. تو انہوں نے مجھے کتابیں پڑھنے کا چسکا ڈال دیا. تو آپ یقین مانیے کہ میں اس کو 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیا تو میں اپنے اس اسکول کی لائبریری چٹ کر گیا. اس زمانے میں میں نے قصہ چہار درویش پڑھا 6ٹھی کلاس میں. فارسی میں؟ ہاں فارسی میں نہیں، اردو میں. باغ و بہار قصہ چہار درویش بہت مشہور ہے. اور پھر اس استاد نے میں ایک اور بڑا اچھی سرگرمی دی کہ وہ ہمیں 2-3 لفظ دے دیا کرتے تھے کہ اس پہ آپ ایسے لکھیں، مضمون لکھیں. تو یہ سلسلہ پھر وہ جو تاشفین اور وہ معظم علی اور وہ جو ہمارے ناول نگار تھے نسیم حجازی کے ناولوں تک پہنچا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے وہ نسیم حجازی کا مکمل سیٹ پڑھ لیا. یہ ہمارا ایک گروپ بن گیا. یہ کتاب کی محبت میں گروپ بننا، کتاب کی محبت میں اکٹھے ہونا، علم کے لیے اکٹھے ہونا، یہ بھی ایک ایسی سرگرمی ہے جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے. کتاب کو پڑھنے کے لیے صاحب کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بات کتاب کے جو شوقین ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو صاحب کتاب کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. میں بڑی کتاب کا نام لیتا ہوں، قرآن مجید ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو اس وقت رسول کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ صاحب کتاب وہ ہے. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صاحب کتاب کی جو پورا اس کا بیان ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کو بھی دیکھیں. یہ 1982 میں میٹرک کیا کنگن پور سے، قصور کالج. اچھا، کنگن پور میں یہ اردو ڈائجسٹ کے جو بالک ہیں الطاف حسن قریشی صاحب، ان کے بڑے بھائی حافظ افرول قریشی جو تھے وہ ہمارے پرنسپل تھے. بڑا نام تھا، بجنوری صاحب تھے، بڑے استاد تھے. ان کی جوتیوں کے صدقے اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر دیا. تو ایسے اساتذہ سے علم حاصل کیا. پھر قصور کالج آ گئے. قصور کالج میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، سید اظہر علی شاہ کاظمی صاحب، طارق زیدی جاپان یونیورسٹی میں کہ وہ ریکٹر رہے اردو کے، بڑے نام تھے. سید شبیر ہاشمی صاحب کتابوں کے مصنف. لیکن وہاں پہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا یہ چودھری منظور، یہ پیپل پارٹی کا جو قصور کا ہے، یہ ہمارے سینئر تھے وہاں. اور یہ بڑے ادبی آدمی. قصور جو ہے قصور، اچھا ایک اور بات بڑی ہے، میں جہاں جہاں ایسے بزرگان دین دفن ہیں جن کا کتاب سے تعلق ہے، اس مٹی کے خمیر میں کتاب کی محبت اور علم کی محبت شامل ہوتی ہے. کیونکہ وہاں حضرت باب اللہ شاہ صاحب دفن ہے، تو قصور کی مٹی میں بہت علمی تاثیر ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں اردو ادب کے علمی حوالے سے. قصور ایک ایسا نام ہے کہ جس کے دامن میں بہت سارے عظیم لوگوں کی سپیریئر داستانیں ہیں. تو وہاں سے میں نے BA کیا 1986 میں. اب یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ معلم بننا جو ہے نا، یہ مقدر کی بات ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس کے حصے میں یہ سعادت آنی ہوتی ہے، یہ نسبت، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نسبت بندے کو معتبر کر دیتی ہے، کیونکہ یہ نسبت سرکار مدینہ سے ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اور پھر اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو انسانی تخلیق کے ساتھ جو علم کا ایک اسکول آف تھاٹ کھلے اور وہ یونان تک آئے. اور یونان میں سقراط نے پہلا درس ہی یہ دیا کہ بچہ سوال کرے. یہ سوال کا کرنا جو ہے یہ سقراط جیسے اساتذہ نے سکھایا ہے کہ تعلیم اسی وقت شروع ہوتی ہے جب آپ سوال کریں گے. تعلیم کا پروسیس سوال کے بغیر نامکمل ہے. تو ایسے اساتذہ سے اب میرے بڑے بھائی تھے چوری یاسین فوجی صاحب، 2 ہی بھائی ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے. وہ فوجی تھے، انہوں نے کہا اپنا 2nd لیفٹیننٹ بن جائے.
ان کو بڑا شوق تھا, وہ سپاہی تھے, ان پڑھ تھے, تو وہ فوجی روزانہ سوٹ والوں کی بڑی بات ہے. تو میں نے پی ایم لانگ کورس 1984 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے اپلائی کی. اب دیکھیں میں سی ایم چوک میں اترا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لاہور ہے اور میں نے کدھر جانا ہے. پیور پینڈو بندہ, پیور بھینسیں چرانے والا, اور گاؤں کی جو دیہاتی وسیب ہے پکا. تو میں وہاں میں نے ٹیسٹ دیا, پاس ہو گیا, پھر ٹیسٹ دیا, پاس ہو گیا. پھر میڈیکل کا جب آیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی تو ناک ٹیڑھی ہے, یہ آپ آپریشن کروائیں پھر ہم آپ کو بھرتی کر لیں گے. اسی دوران میری اماں کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا, ایک بیٹا پہلے فوج میں اور یہ بھی جا رہا ہے. انہوں نے کہا خبردار, ہم نے بھرتی اب نہیں ہونا, فوج میں نہیں جانا, بس ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا, بس سی ٹی میں داخلہ لیا قصور, اور وہ 1 سال کا کورس تھا. جیسے ہی میں نے کورس کیا اس وقت تک ہمارے, اچھا یہ بڑی عام بات اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیہات کی زندگی بہت پراشوب ہوتی ہے, اور خاص طور پر میں ذات کے حوالے سے بڑا کانشیس ہوں. میں وہ الطاف حسن حالی کا جو درس ہے اس پہ عمل کرتا ہوں کہ یہ ساری مخلوق جو ہے یہ خدا کا کنبہ ہے. لیکن ہمارا گاؤں ہے چھوٹا سا, 15-20 گھر ہے چالکونا کے, اور ایک ہی باپ دادے کی اولاد ہے, جٹ ہے. تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی, 4-5 مرڈر ہو گئے. تو مجھے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے ادھر نہیں رہنا. ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا, اور اس وقت جو پرنسپل ہے سویلین کالج کے پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب, وہ جیل میں چلے گئے. وہ میرے پھوپھو کے بیٹے تھے. یہ مشکل حالات تھے. تو مجھے میری والدہ نے یہ حکم دیا. اب دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ کے والدین کتنا اثر رکھتے ہیں, اور آپ نے اپنے والدین کو کس طرح دیکھنا ہے. وہ پہلے ولی ہیں آپ کے, وہ پہلے آپ کے لیے ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے آپ نے محبت بھی وصول کرنی ہے اور عقیدت نچھاور کر کے وہاں سے فیض بھی حاصل کرنا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ نے لاہور جو ہے نا یہ جو ٹیچنگ کرنی ہے یہ ہم نے یہاں نہیں ہونا, یہ آپ کو مار دیں. تو میں نے پھر لاہور میں میرے آرڈر جو تھے میں نے اپلائی کیا, اور میرے آرڈر ایز اے استاد لاہور میں گورنمنٹ مسلم اسکول لاہور کینٹ میں. یہ بڑا اچھا دور تھا میرا. میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری زندگی میں استاد نے میری زندگی کس طرح بدلی, اور جو جدید تحقیق ہے آکسفورڈ کی, یا آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں یہاں, بڑے پیارے بچے کا تعارف کرایا گیا لمس میں, تو اس میں یہ بات درج ہو چکی ہے کہ ایک استاد جو ہے اوسطاً 1 سال میں کم از کم 5000 بندے کو متاثر کرتا ہے. 5000 شاگرد کو وہ متاثر کر سکتا ہے, زندگی تبدیل کر سکتا ہے. آپ تاریخی حوالے سے دیکھ لیں کہ ایک پورے معاشرے کو ایک استاد نے تبدیل کر دیا. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے. چائنا میں یہ کہتے ہیں کہ 4 یا 5 ایسے دائرے ہیں جن سے بچہ جب نکلتا ہے اور وہی اس کی جو شخصیت ہے اس کی پرداخت کرتے ہیں. پہلا والدین ہے, دوسرے وہ مدرسہ ہے, استاد ہے, تیسری وہ کمپنی ہے, آپ کے دوست ہیں, اور چوتھا آپ کا وہ معاشرہ ہے. تو یہ استاد کی تربیت دیکھیں. آپ دیکھیں سر سید احمد خان جیسے لوگ جنہوں نے ایک پوری سینیریو تبدیل کر دیا. اس وقت جب ہندوستان میں اتنے سخت حالات تھے, انہوں نے تعلیم کی تحریک رکھی ہے. وہ انہوں نے کسی فیکٹری کی بنیاد نہیں رکھی, انہوں نے پہلا اسکول بنایا ہے, اور اس اسکول سے آج یونیورسٹی تک کا آپ سفر دیکھ لیں. اس نے اس بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں علم کا نور بھر دیا, اور جو بعد میں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا. اور یہی بات اب مسلم اسکول لاہور کینٹ میں میرا جو پیریڈ ہے وہ میری تربیت کا پیریڈ تھا. میری خوش قسمتی ہے, میری زندگی, میری جو لائف ہے وہ سپیریئر لائف ہے. اب دیکھیں میں گاؤں سے آیا ہوں, اور مجھے صحبت کس انسان کی ملی ہے. جو وہاں پرنسپل تھا وہ مسلمی مولانا روم کا حافظ تھا, کمال کا آدمی تھا, شاعر تھا.
شعر تھا. تارے توڑ کے لے آؤں گا امبر سے, ان کا شعر ہے, مجھے بھی یاد ہے. تارے توڑ کے لے آؤں گا امبر سے, مگر آنے جانے میں کچھ دیر لگے گی. یہ ان کا شعر ہے. اور وہاں شہزاد احمد شہزاد وہ فزکس کے شاعر تھے, آپ کو پتہ ہے, بڑے خوبصورت, عمران لیاقت کی طرح بڑا خوبصورت تھے شہزاد احمد شہزاد, اللہ کو پیارے. اور سعد اللہ شاہ صاحب, اور اس کینٹ ایریے کی بڑی کریم جو شعراء اور دانشور تھے وہاں سیٹنگ ہوتی تھی. اور وہ میرا پرنسپل کب آتا تھا, اسکول اس نے 10 بجے آنا ہے اور رات کے 10 بجے جانا ہے, اور سارا دن یہ صاحب علم لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی. ان دنوں ایک بڑے مشہور شاعر ہے اسلم کولسری, کولسر پنڈ ہے اکواڑا کا, اس کے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ادارہ اردو سائنس بورڈ میں, اور بابا جی اشفاق احمد خان وہاں ڈائریکٹر جنرل تھے. تو کولسری صاحب کے بیٹے میرے شاگرد تھے. تو ایک دن انہوں نے ایسے ہی مجھے بتا دیا کہ وہ بابا جی اشفاق احمد میرے ڈائریکٹر جنرل, تو اب میں تو ان کو پڑھتا تھا, تو ان کے حوالے سے, ان کے ذریعے سے بابا جی اشفاق احمد کی جو مجالس ہیں وہاں میری رسائی ہوگی. واصف علی واصف ان دنوں نوائے وقت میں ایک کالم لکھا کرتے تھے حروف کے عنوان سے. یہ ندیم قاسمی صاحب, عطا قاسمی, ایک پنجابی کے دلدار پرویز بھٹی ہوا کرتے تھے. تو پہلی دفعہ میں نے اواری میں ان کو وہ ہال میں وہاں سنا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک استاد کے سپرد میں ہوا. میں اس وقت میری عمر کیا تھی, 23 سال, غیر شادی شدہ. لیکن وہ جو استاد صاحب صدارت پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے پہچانا استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے. استاد کا کام پڑھانا نہیں ہے, استاد کا کام, اصل کام تربیت ہے. کتاب بچہ خود بھی پڑھ سکتا ہے, اور جدید ذرائع سے تو وہ اس کے معنی اور معافی اور وہ اس کے پورے مرکز تک پہنچ سکتا ہے. استاد کا میرے خیال میں, میری اوپینین ہے یہ, استاد کا پہلا کام بچے کی تربیت ہے, کہ وہ بچے کی, ایک کلاس روم میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, اور پھر استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام بچوں کو ان کے مقاصد و ذہانت کے مطابق, ان کے وجدان اور رجحان کے مطابق ان کے ساتھ تربیت کا سلوک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ذہین بچہ ہے تو میں اس ذہین بچے کے مطابق اپنے لیول کو لے جاؤں, اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا بچہ ہے وہ میرے اس علم کی اس دنیا میں داخل ہونے سے رہ جائے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ چلا وہاں, اور انہوں نے مجھے کہا, اب دیکھیں استاد کیا کر رہا ہے. ایک دن میں اسکول سے بھاگ کے, میرا دل نہیں لگتا تھا, دیکھیں نا ایک گاؤں سے بچہ آیا ہوا ہے, لاہور ہے, اور کوئی کرائے پہ رہ رہا ہے, تو ایک مخصوص ماحول تھا میرا دل, تو میں اسکول سے بھاگ جایا کرتا تھا. تو میں ایک دن اسکول سے بھاگا, آپ نے سی ایم چوک پہ اترے تو اسی سرور روڈ پہ آگے صدر بازار چوک آتا ہے, اس سے پہلے یہ اسکول تھا. تو اس وقت میرے پرنسپل کے پاس ویسپا موٹر سائیکل تھا, تو میں اپنی دھن میں جا رہا تھا سڑک کے اوپر, اور میں نے جانا کہاں تھا, پنجاب یونیورسٹی, وہاں جا کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی, کتابیں پڑھی. تو ویسپا موٹر سائیکل اس نے آ کے میرے سامنے کھڑا کر دیا. اب وہ اردو اسپیکنگ بھیا تھا, اردو اسپیکنگ تھا, اور میں اس وقت پنجابی اسپیکنگ تھا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں نیا ٹیچر تھا, میں ڈر گیا. میں نے کہا سر میں وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے پتا تم کہاں جا رہے ہو, اب میرے پیچھے بیٹھو. وہ مجھے بٹھا کے لیا, اس نے مجھے 5 نصیحتیں کی. کہتے نوکری کرنی کی؟ میں نے جی کرنی, میں تو لاہور سے آیا اس لیے. تو کہتے پھر جس شعبے میں آپ چلے جائیں اس شعبے میں آپ استاد بنیں. آپ نے 5 سال نہیں 1 سال اسکول سے بھاگنا نہیں. پھر آپ نے اپنی کہاں تک پڑھے؟ میں نے کہا جی بی اے کیا ہوا. اس نے کہا ایم اے کرو. اور پہلا ایم اے کس میں شوق ہے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا جی میں سوکس بڑی اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں. تو میں نے پہلا ایم اے جو ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس 1990 میں کیا, اس استاد کی تحریک پہ. اب یہ ایک استاد موٹیویشن جو کرتا ہے وہ کس لیول پہ کرتا ہے. اچھا اب اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا. علمی لحاظ سے کتاب جو ہے وہ ایک تربیت کے لیے کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے, اور کتاب کے ساتھ ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. استاد کے بغیر
اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں، استاد کے بغیر اگر آپ کوئی بھی سرگرمی کرتے ہیں، اسے آپ رہبر سمجھ لیں، اسے آپ وہ رہنما سمجھ لیں جس نے آپ کی سمت کو درست رکھنا ہے، تو پھر آپ منزل مقصود پر جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ میرے استاد نے مجھے اگلے سال اردو کے لیے اکسایا، اور میں نے 97 میں میں نے ایم اے اردو کیا، اور پھر اب ایجوکیشن کیا۔ یعنی کہ وہ میرا جو استاد تھا وہ مجھے موٹیویٹ کرتا رہا، اور اسی دوران بہت ساری ایسی محافل میں، بہت ساری ایسی علمی تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ صرف بچے کی نفسیات پہ بات ہوتی تھی کہ ہم نے کلاس روم میں بچے کو کس طرح پڑھانا ہے اور اپنے آپ کو بچے کے سامنے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے۔ میں کانا ہائی اسکول میں 2000 سے 2005 تک رہا، اور یہاں یقیناً میرے ایسے شاگرد بھی ہیں جنہوں نے مجھے 2000 سے 2005 تک میرا مشاہدہ کیا ہوگا کہ میں کلاس روم میں اور کلاس روم سے باہر کس طرح تھا۔ یعنی کہ میں نے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ میں نے ساری عمر سگریٹ نہیں پی، کس لیے کہ میں ایک استاد ہوں۔ جٹ ہونے کے باوجود میں نے ڈرنک نہیں کیا، کیوں کہ میں استاد ہوں۔ اور میں نے یہ پوری شعوری طور پر کوشش کی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ سرزد ہوں جس سے راشد ہے بتا دیں اوپر، شعوری طور پر میں نے کوشش کی کہ میں ایز اے استاد جب اپنے بچوں کے سامنے جاؤں تو وہ مجھے فالو کریں، اور میں نے اپنی اسی تربیت کو جو مجھے عطا کی گئی تھی اسی کو اپنے شاگردوں میں تقسیم کیا۔ معاشرہ افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو لسانیات، مفاداتی گروہ یا کسی بھی ایسے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی بہت ساری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ، یہ مغربی معاشرہ، یہ یورپین معاشرہ، یہ سارا، لیکن اس کے اندر جو انسان کا کردار ہے، جو فرد کا کردار ہے، جس معاشرے میں فرد کا کردار فلاح کا ہوگا وہی معاشرہ اچھا ہے۔ اس میں اسلامی کا اور غیر اسلامی کا کوئی تعلق نہیں۔ انسانیت سے محبت کرنا جو ہے یہی بنیاد ہے انسان کے تخلیق ہونے کی۔ ہم اصل تقویم میں پیدا کیے گئے ہیں، خوبصورت، یہ قرآن مجید میں یہ جو جتنی عبادات ہم کرتے ہیں یہ ہمارے اصل تقویم میں ہونے کا شکرانہ ہے۔ ہمارا اصل مقصد ہے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا، اور اس میں کسی رنگ و نسل یا مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک انسان مصیبت میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور میں دلو خرد میں ایز اے ہیڈ 5 سال رہا، تو یوحنا آباد قریب تھا۔ پنجاب میں سے بہت سارے کرسچن فیملیز وہاں آئی ہیں، اور وہ فیملی جن کو ہم وہاں گاؤں میں بڑی حقارت سے اور بڑی کوئی مال کو پٹھے ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کچھ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت المیہ ہے کہ ہم نے ایک گروپ کو ایک مخصوص کام کے لیے منتخب کر لیا۔ میں اس سے اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے یوحنا آباد کے وہ عیسائی بچے، کرسچن بچے جن کی حالت بہت خراب تھی، میں نے ان کو بہت سنبھالا۔ میں نے ان بچوں کو، وہ جو ان کے والدین آتے تھے، وہ میرے دفتر میں یہ بیٹھا ہے اکرام، میں نے اپنا دفتر، میری ایک یہ عادت ہے کہ جس طرح میں خود بھی اپنا بھی دھیان رکھتا ہوں اپنے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، میرے شاگردوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے ڈریس کوڈ کا دھیان رکھا، میں نے گفتگو کا دھیان رکھا، اسی طرح میں اپنے اسکول کا بھی بڑا دھیان رکھتا تھا۔ وہاں
ایز اے ہیڈ میں نے جب گیا ہوں اس وقت تعداد کیا تھی, اور جب میں نے وہ اسکول چھوڑا ہے, ایلیمنٹری اسکول تھا, تو 900 تعداد تھی, اور اس میں زیادہ وہ کرسچن بچے تھے, اور ان کے والدین جب آتے تھے تو فرش پہ بیٹھ جاتے تھے. تو میں نے اٹھاتا تھا کہ نہیں بھئی آپ کرسی پہ بیٹھے. نہیں جی سردار صاحب, نہیں جی چور صاحب, نہیں سر جی, ہم نیچے ٹھیک. تو ہماری معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے سے نیچے بیٹھنے والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایز انسان, اور اسلام میں اس کی بہت بڑی وعید فرمائی ہے. ہم سارے انسان برابر ہیں, ہم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے اور صاحب علم ہے. آپ دیکھیں نا, ٹائم کتنا ہے ابھی, ہے کہ 5 منٹ؟ اچھا 5 منٹ. بھائی عالم روا میں آخری بات میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. عالم روا میں لڑائی ہوگی جنت میں. میں اکثر اپنے شاگردوں کو یہ علم کی اہمیت سمجھانے کے لیے یہ ضرور کہانی سناتا ہوں, آپ کو بھی سنا دوں. آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے کہ جنت میں لڑائی ہوگی. کس کس میں؟ مرزا غالب میں اور مصطفیٰ کھر میں, دونوں ارواح تھی. ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب کہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ علمی باتیں کر رہے تھے. مصطفیٰ کھر نے کہا تم وہاں کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے وہاں مربے بنائے, وہاں انور ٹور اور چونسے کے باغات لگائے, اور تم وہاں شعر و شاعری کر کے اور قرض لے لے کے اپنی زندگی بسر کر کے یہاں آ کے یہاں بھی روپ ڈال رہے ہو. تو یہ جھگڑا زیادہ بڑا تو فرشتوں کے ذریعے مالک کائنات کو خبر ہوئی کہ یہ وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے جنت میں. تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کو جسم عطا کرے اور نیچے پھینک دے, یہ جا کے چیک کر کے آ جائے. تو اللہ میاں نے ان دونوں بندوں کو دوبارہ زمین پہ بھیج دیا مخصوص طاقتیں دے کر. تو رستے میں ہی مصطفیٰ کھر نے کہا کہ یار اس طرح کرتے ہیں, پہلے ہم نا ناروال چلتے ہیں, وہاں میں نے مینگو بڑے خوبصورت لگائے تھے, اب وہ پھل ہے, چونسے کا موسم ہے, تو وہ پہلے ہم کچھ کھا پی لیں پھر آگے چلیں گے. اب ایک بات صاحب علم لوگ جانتے ہیں, صاحب سلوک لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کے وقت کی تقویم جو ہے وہ اور ہے, وہاں کی اور ہے. یہاں کی 1 صدی وہاں کے 1 دن اور ایک اس کے برابر ہے. تو جب وہاں گیا تو باغ میں داخل ہوئے تو وہاں جو رکھوالا تھا وہ بھاگ کے آیا, اس نے ایک ڈانگ جو تھی وہ مصطفیٰ کھر کی کمر پہ ماری کہ تم کون ہو ادھر باغ میں داخل ہونے والے. اس نے کہا کہ یہ میں مصطفیٰ کھر ہوں, میں تو یہ لگوا گیا ہوں. اس نے کہا یہ تو فلاں رانا صاحب کا ہے پچھلے 100 سال سے, تم کون ہوتے ہو؟ تو وہ اب اس کا سر پھٹ گیا تھا, تو اس نے ایسے پکڑا غالب نے اور غائب ہو گیا, وہ کیونکہ وہ روحیں تھیں. تو اس نے کہا چلے یار اب ہم کوچا بلی بارہ میں چلتے ہیں, بلی بارہ میں چلتے ہیں یا کہیں چلتے ہیں ادھر میرا بھی کچھ دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو جب جا رہے تھے تو نیچے انہوں نے دیکھا لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. تو اب یہ جو ہوتا ہے نا کسی چیز کی محبت یا چسکا یا جس کی عادت یا نشہ ہوتا ہے, یہ بڑا, اس نے کہا یار مشاعرہ ہو رہا ہے یہ سن لے ذرا. وہ نیچے ہے, وہاں بیٹھ گئے. تو اب مشاعرے میں بہت کم لوگ, آپ دیکھیں نا آپ کتنے کم لوگ ہیں. شاہ صاحب نے یہ جو علم کی شمع روشن کی ہوئی ہے, یا خوبصورت باتیں کرنے والے آتے ہوں گے, تو یہ تعداد بڑھنی چاہیے. لیکن یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ قلم کتاب کا قبیلہ مختصر ہوتا ہے, اتنا بڑا نہیں ہوتا. اور جہالت جو ہے یہ ہمیشہ اس کی جسامت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہوتی کثافت ہے, لطافت نہیں ہوتی. لطافت کا تعلق علم سے ہے, کتاب سے ہے, اور کثافت کا تعلق جہالت سے. تو وہ جب نیچے اترے تو وہ آپ پوچھ لیتے ہیں, وہ جو نقیب محفل نے پوچھا کہ آپ بھی, اب حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ آپ بھی کچھ, تو غالب نے کہا جی میں سناتا ہوں کچھ. تو شمع جو تھی اس کے سامنے غالب کے سامنے آ گئی. اس نے پہلا شعر پڑھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو وہ نقیب محفل کہتا ہے یار شرم کرو, یہ تو مرزا غالب کا شعر ہے. تو اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ نالج, علم, کتاب کی طاقت میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے, امر ہے, لفظ امر ہے, مال امر نہیں ہے. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ امر ہے. کتاب محفوظ رہتی ہے سینوں میں, ذہنوں میں.
کردار میں، عمل میں، اور اس کتاب کو عمل میں ڈھالنے والا کون ہے؟ معلم، استاد۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے علم اور حلم اور کردار کے ذریعے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی۔ میں ایک اور بات کر کے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، ٹائم کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم دریا ستلج کے پار، میں ایک اسکول وزٹ کر رہا تھا، مبو کا، گورنمنٹ پرائمری اسکول مبو کا۔ یہ یہاں استاد بھی بیٹھے ہوئے، تو تیسری کلاس میں چیک کر رہا تھا، تیسری کلاس میں گیا، میرے ساتھ میرے ایو بھی تھا، ان کا جو ڈپٹی صاحب آئے ہوئے۔ تو اب میری ایک عادت ہے، شروع سے کلاسز سے محبت ہے، یہاں عمران بیٹھا ہوا ہے، یہ عمران، یہ بھی استاد ہے۔ تو ان کو پتا ہے کہ جب یہ بڑی مجھے یہ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ یہ میتھ کا استاد ہے اور خوبصورت استاد۔ تو کیونکہ میں ان کا اسکول چیک کرتا تھا، تو ان کو پتا ہے کہ میں کلاسز میں ضرور جاتا ہوں۔ تو میں تیسری کلاس میں گیا تو میں نے سوال کیا بچوں سے کہ علم کا کیا فائدہ ہے؟ گورنمنٹ پرائمری اسکول مبو کا دریا ستلج کے پار ہے، اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بچوں یہ بتاؤ کہ علم کے کیا فائدے ہیں؟ تو تیسری کلاس کے بچے نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اچھا انسان بننا۔ اور میں اس کی اس بات کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایسا علم جو آپ کو انسانیت عطا نہ کرے، ایسا علم جو آپ کی زندگی کی سمت کو سیدھا نہ کرے، ایسا علم جو آپ کو کثافت سے لطافت میں تبدیل نہ کرے، تو اس میں جہاں کتاب کا حصہ ہے وہاں استاد کا بھی حصہ ہے۔ اسی دلو خرد میں یہاں وہ رانا خالد قادری صاحب رہتے ہیں، ان کے ایک بھائی پٹواری ہیں دستگیر صاحب۔ میں نے انہیں اسکول میں بلایا تو وہاں میرے استاد آ گئے، سارے جمع ہو گئے۔ تو وہ میرے ایک استاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں پٹواری ہوں، سر جی اگر آپ مجھے صحیح پڑھاتے تو میں نے ڈی سی ہونا تھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ بچے چھوٹے ہوتے ہو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے قوا میں کمزوری ہے، میں نسیان کی زد میں ہوں، لیکن آپ کا حافظہ اور آپ کی قوت جوانی کے مرحل طے کر رہی ہے۔ آپ معاشرے کے لیے، آپ سے مراد معاشرہ ہے کے لیے ضروری ہے، اگر اس نے اپنے سوسائٹی میں حسن معاشرت پیدا کرنا ہے تو اپنے اساتذہ کی عزت کرے۔ اور استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک بالکل ایسا بچہ جس کو آپ نے کبھی سنا کہ والدین کو کسی نے کہا ہو کہ جناب تھوڑے مکانہ کا کی حال ہے، تیری بجا کا کی حال ہے؟ نو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کیسے ہیں۔ تو معاشرہ اپنی اس دولت کو ہمارے حوالے کرتا ہے اس اساتذہ کے کہ جو اس کی پوری زندگی کی متاع ہوتی ہے۔ اب استاد کا یہ فرض ہے کہ اس دولت کو، میتھ کا استاد بیٹھا ہوا ہے، مرکب کیا کہتے ہیں، سود کے ساتھ واپس کریں۔ اب مولوی صاحب بیان ذرا اس سود کے کو علمی معنی میں لیں، تو یہ ایک استاد کا معاشرے پہ میں جو کردار ہے وہ کلیدی ہے، اساسی ہے، اور استاد ہی ایک ایسی قوت ہے۔ ایک آخری مثال دے کہ میں نے ابھی سکوت ڈھاکہ کا کام کیا، استاد جو ہے یہ نظریے کی بھی حفاظت کرتا ہے، استاد نظریاتی محافظ ہوتا ہے۔ 71 میں سکوت ڈھاکہ کے پیچھے ان ہندو اساتذہ کا وہ کام تھا جنہوں نے نظریہ پاکستان کو برباد کر دیا۔ یہ بریگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اس کو پڑھ لیں، یا ہما یارہ دوزخ ہما یارہ جنت پڑھ لیں، یا کوثر نیازی کی آن لائن کٹ کی پڑھ لیں۔ ہم تو اس تاریخ کا ویسے ہی حصہ ہے۔ یہ اساتذہ ہی تھے جنہوں نے مکتی بانی تنظیم جیسی لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ نظریہ پاکستان، جس کے لیے قائد اعظم برصغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی،
اور اس استاد نے اس نظریے کو ختم کر کے پاکستان کو دو لخت کر دیا. اور آج پھر دیکھیں, اسی کی مثال دے رہا ہوں, وہ پروفیسر جو آج وہاں وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے, وہ پروفیسر ہے. پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تاریخ نے پھر دہرایا اپنے آپ کو, اور وہی مشرقی پاکستان میں آج اساتذہ کی حکومت ہے. وہاں لوگوں نے فکر کے لیے کام کیا, ایک نظام کے لیے کام کیا, اور دوبارہ پلٹ کے آ گیا ہے. آج وہی بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا اسی طرح بھائی بھائی بننے کو تیار ہے جس طرح اس دور میں تھا. استاد کا کردار کلیدی ہے, لیکن استاد کا معاشرے پہ اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. جدید معاشرے میں اس وقت ہم بہت ساری بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں. اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ان بلاؤں سے بچائیں. جدید تعلیم بہت ضروری ہے, جدت بہت ضروری ہے, لیکن اس جدت کو اس وقت تک بچے کے لیے نقصان دہ ہے جب تک استاد ایز اے نگہبان اس کو اپنے چیک میں نہیں رکھتا. یہ موبائل, یہ چھوٹی سی ڈبیا, اس میں چمکتے دمکتے رنگ بچے کو کھینچتے ہیں. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے. یہ استاد ہی کی ذات ہے جو اس کو اس گرداب سے نکال سکتی ہے, اس بھنور سے نکال سکتی ہے. استاد کا معاشرے میں جو کردار ہے اس کا حوالہ میں نے جس طرح پہلے دیا تھا کہ نسبت بندے کو معتبر کر دیتی ہے. دو ہی حوالے ہیں, ایک در بوتراب ہے اور ایک در مصطفیٰ ہے. یہ معلم کو معتبر کر دیا ہے, معلم کو باقاعدہ ایک حیثیت دے دی ہے. لہذا اس نسبت سے بھی اساتذہ کا احترام معاشرے پہ لازم ہے. جو معاشرہ اساتذہ کا احترام نہیں کرتا, اور اساتذہ میں وہ ٹیچر کی بات میں نہیں کر رہا, اساتذہ میں آپ کے والدین بھی ہیں, اساتذہ میں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ایک لفظ بتایا ہے وہ بھی ہے. مولا علی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا, مجھے اپنا گویا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا. یہ وہ نسبتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جو بندے کو معتبر کر دیتی ہیں, نسبت بندے کو معتبر کر دیتی ہے. استاد کا مقام اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کے پڑھائے ہوئے کو معاشرے میں تقسیم کیا جائے. میں الشعور اس پلیٹ فارم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور اپنی سماعتوں کو کھلا رکھا اور مجھے عزت بخشی. بہت شکریہ, تھینک یو. ایک بات کی, آپ کی ابتدائی تعلیم پنجاب تک کے آپ کے استاد کے ساتھ جو نسبت کی اس کو آپ نے اپنے لیے باعث شرف محسوس کیا ہے, اور آپ ابھی بھی اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ استاد کے ساتھ ایک تعلق تھا. سر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ گیپ آ گیا استاد اور شاگرد کے درمیان, اب ایسا تعلق نہیں رہا. اس کی وجہ سے تیسری جماعت کے بچے نے آپ سے کہا تھا کہ تعلیم انسان کو اچھا شہری بناتی ہے یا مفید انسان بناتی ہے. آج تعلیم یافتہ بھی معاشرے کے لیے مضر ثابت ہو رہے ہیں, اس میں یہ سر فرق کیوں آیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تیزی سے وقت نے کروٹ بدلی ہے اس تیزی کا ساتھ ہمارا معاشرہ دنیا میں یہ ایسا نہیں ہوا. ہمارے معاشرے اس وقت کی اس تیزی کا ساتھ نہیں دی. اس وقت ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے سلیبس میں اور اس کی ریکروٹمنٹ میں اساتذہ میں وہ دمخم نہیں جو اس وقت کے اساتذہ میں تھا. دیکھیں بھائی, استاد بننے کا ایک مرحلہ ہے, 9 مہینے کا کورس ہے, 5 وقت وہاں نماز پڑھائی جاتی تھی, سر پہ ٹوپی رکھائی جاتی تھی, اور ہمیں مکمل استاد کے کالم میں ڈھالا جاتا تھا, پھر جا کے کلاس سپرد ہوتی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, نظام بدل گیا. میں ریکروٹمنٹ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, میں کیسے استاد میں نے بھرتی کیے, سیدھے یونیورسٹی سے بچے آئے, ضرورت مند تھے, ان کو اٹھا کلاس روم میں کھڑا کر دیا. اب وہ جو بچہ جو یونیورسٹی سے آیا ہے اور سیدھا کلاس روم میں چلا گیا ہے, وہ بچے کی نفسیات سے واقف نہیں ہے. ہمیں بچوں کی نفسیات پڑھائی گی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کاکول اکیڈمی میں
اگر ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی کے لیے 5 بندے بیٹھتے ہیں، اس میں ایک میرے نفسیات ہوتا ہے، باقی محکموں کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح استاد بھرتی کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ایسا استاد بھرتی کیا جائے جو علم کی دنیا کا بادشاہ ہو، جو کردار کی دنیا کا بادشاہ ہو. یہ ہمارا بیٹا اس میں جو ریکروٹمنٹ سسٹم ہے اس میں خرابی آئی ہے، ہمارے سلیبس میں خرابی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مادیت کے گرداب میں پھنس گیا. میرا استاد سائیکل پہ آتا تھا، استاد اب بھی سائیکل پہ ہے، لیکن میرا وہ شاگرد جو ہے وہ پجاروں پہ آنے لگا ہے. میرا شاگرد جو ہے وہ میرے قریب سے گزرتا ہے تو وہ بڑی بڑی گاڑی میں ہوتا ہے. اب ہم نے اس استاد کو وہ آپ دیکھیں نا، آپ یورپ کے یہاں بڑے ماشاءاللہ بیٹھے، یورپ کے کا جو تعلیمی سسٹم اس کو دیکھ لیں. وہاں ہائی اسکول کی جو اسٹیٹس ہے وہ یہاں کے بڑے بیوروکریٹ کا ہے. پوری دنیا استاد کی عزت کر رہی ہے. آپ استاد سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ فیل کیوں ہوا، اس بچے کو مارنا نہیں پیار. ہم نے ان ہاتھوں پہ ابھی نرم ہے، دیکھ لیں آپ سب سے نرم ہوں گے میرے ہاتھ. ہم نے اس ہاتھ پہ چھڑیاں کھائیں، اور جس استاد نے چھڑی ماری ہے پوری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھے. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ کہ اس وقت وہ استاد تربیت کے مرحلے سے گزرتے کلاس روم میں آتا تھا، اور جیسے وہ سائیکل پہ آتا تھا ہم پیدل جاتے تھے. اب یہ جو سٹیٹس میں تبدیلی آ گئی ہے اس نے، اور وہ سٹیٹس گھروں میں بھی داخل ہے. والدین بتاتے ہی نہیں. آپ کسی اسکول کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں نے آدھے کچھے پہنے ہوتے ہیں، بچوں کو چھوڑنے آئے ہوتے ہیں، وہاں بچیاں بھی آئی ہوتی ہیں. کبھی کسی نے معاشرے میں پوچھا ہے کہ یہ جو عمل ہے آپ اسکول بچہ چھوڑنے جا رہے ہیں؟ یہاں نہیں بات کر رہا، یہ بڑے اسکولوں کی بات. لباس نہیں ہے، ڈریس کوڈ نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ جو ہے اس میں یہ جو ابتلا آیا ہے اسی نے اس کو متاثر کیا. لیکن میں بیٹھا استاد، میں آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں. میرا ایک شاگرد بریگیڈیئر ہے، مجھے جی ایچ کیو سے لیٹر ملا، میں وہاں اس کو بیج لگا کے آیا ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے میرے تمام شاگرد، بلکہ میرے شاگرد بھی نہیں ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا احترام. مجھے فخر ہے کہ میں معلم ہوں. میں جب سڑک پہ نکلتا ہوں، آپ یقین مانیے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں کسی کام کے لیے تو 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی میرے ساتھ موٹر سائیکل یا کوئی گاڑی جو بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ سر کہیں جانا ہے، میں چھوڑا ہوں. تو یہ 2 باتیں اس میں، ایک تو ہمارا وہ سینیریو تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن جو اچھا استاد ہے جس کے یعنی پچھلے دور کا، میں پچھلے اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہوں، اس کا ابھی بھی عزت ہے. بھئی یہ عزت ہی ہے تو نادر شاہ صاحب نے آج یہاں تخت نشینی مجھے عطا کی ہوئی ہے، یہ عزت ہے نا استاد. تو 2 چیزیں اس میں، دونوں چیزوں کو نوٹ کر لی ہے. ایک تو ریکروٹمنٹ میں بہت، یہ عمران بیٹھا ہوا ادھر وقار بھی مجھے نظر آ گیا، یہ ریکروٹمنٹ میں بہت گپلا ہے. ریکروٹمنٹ سے پہلے تربیت بہت ضروری ہے. غیر تربیت یافتہ استاد تعلیم کے لیے مضر صحت ہے اور معاشرے کے لیے. جی السلام علیکم سر. یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ عام جو ہماری طرح لوگ سادہ لوگ ہیں، کام کرنے والے، ان کے بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکول. آپ جیسے ٹیچرز کے بچے جو ہے وہ امریکن لائف سے کافی ہائی فائی سوسائٹی کے لوگوں میں پڑھتے ہیں، اچھے اسکول میں برانڈ میں پڑھتے ہیں. یہ پھر ٹیچرز کا برا معیار ہے. ہاں، یہ بھی اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت کم ایسے اساتذہ ہیں جن کے بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں. استاد کا تو ابھی وہ اسٹیٹس ہی نہیں آیا. آپ مجھے کسی استاد کا بیریا ٹاؤن میں گھر دکھا دیں. آپ مجھے، یہ میرے سامنے استاد بیٹھے ہوئے، میں خود ہوں، میں نے بیٹا 36 سال پڑھایا ہے اور فیسر بھی رہا ہوں. میں نے 94 میں 5 مرلے کا 6 مرلے کا گھر بنایا، وہی ہے. یعنی کہ آج اگر میں اپنے 36 سال بعد اثاثے ڈکلیئر کروں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تعلیم کو مشکل بنا دینا حکومت وقت کا کام ہے.
بھائی عام آدمی کی دسترس سے تعلیم باہر ہوگی تو ان کو کھیلنے کا موقع ملے گا. تعلیم شعور کا نام ہے. جہالت جو ہے یہ بندے کو فرقہ پرستی میں, پیر پرستی میں, شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیتی. جہالت کا سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے کو برباد کر دیتی ہے, ہماری سوشل ویلیوز کو برباد کر دیتی ہے. اور جہالت کا دوسرا سب سے بڑا جو ظلم ہے معاشرے پہ کہ وہ روپے پیسے مادیت کو فوقیت دیتی ہے. میں نے آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں ابھی ہمارے پنجاب میں, وہ اسکول جو ہے وہ پیف کو اور پیما کو اور آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے اسکول خالی پڑے ہوئے ہیں, برباد ہو گئے. عمران بتائے گا برباد ہو گئے. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ جو لوگ ہیں صاحب اقتدار لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ پڑھے ہی نہ, اور روپے پیسے کی ریل پیل نے ایک ایسا سینیریو پیدا کر دیا ہے کہ تعلیم کو صنعت کے طور پر اپنا لیا گیا ہے. اب آپ کوئی بھی بڑا اسکول دیکھ لیں, چین برانڈڈ اسکول جو ہے, ان کے پیچھے کوئی یا کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا کوئی سرمایہ دار ہے. تو سرمایہ دار نے آگے کیا کیا ہے؟ استاد کیسا رکھا ہے؟ 3500 میں, 35,000 میں, 40,000 میں. آپ یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بیٹھے ہوئے کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ ان کی بات نہیں کر رہا, برانڈڈ اسکول کی بات کر رہا ہوں. وہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی طرح صرف بڑے جو ادارے ہیں وہاں ان کی طرح فیسز بھی اتری. تو یہ جو فرق ہے, آپ ایک تو پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ کوئی بھی استاد کا بچہ جس نے پڑھایا ہے اس نے پھر دن رات ٹیوشنیں پڑھا کے وہ فیسیں پوری کی ہوں. یہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے اساتذہ کا موجودہ حکومت پنجاب کا, اس میں کوئی استاد اپنے بچے کو کسی اچھے ادارے میں نہیں پڑھا سکتا. آپ اس بات کو عملی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. صبح کانا اسکول چلے جائیں, اسے پوچھے کتنے بچے جو ہیں ان کے لمز میں یا ایف سی کالج میں یا پرائیویٹ کسی اچھی جو چین ہے اس میں پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں. ہاں اگر کسی کی جس طرح آسم بدا اس کی 40 ایکڑ زمین پاڑوں کی ہے, اس نے کوئی اگر کوئی زمین داؤ پہ لگا کے پڑھا لیا تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. وہی لوگ جو معاشرے کے کو ناسور کی طرح دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں سائیکل پہ جا رہا ہوں, آپ کا استاد ہوں, مثال دے رہا ہوں, آپ نہیں رہو, لیکن ایک پراڈو قسم کی کالے رنگ کی گاڑی 3-4 پیچھے لگی ہوئی ہے, آپ نے رک کے ان کو سلام کرنا ہے. یہ وہ اثر ہے ہمارے معاشرے میں جس نے ہماری ویلیوز کو خراب کر دی, اور اس کا ذمہ دار استاد بھی ہے. اس کا ذمہ دار وہ فکر والے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کی یا فرد کی تربیت کرنی.